تہذیب اور اخلاقیات کی روشنی سے جنم لیتا ہے اور اس کے سائے میں نمو پاتا ہے۔ ادب اور شاعری غیر محسوس طریقے سے معاشرے کی خاموشی سے اصلاح کرتا رہتا ہے۔ شاعر ادیب عام آدمی سے ان تمام باتوں کا، اخلاقیات کا اور تہذیب کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تمام خرابیاں ہونے کے باوجود جو عام آدمی میں ہوتی ہیں تو وہ اس کا بھرم رکھتا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بدتمیز آدمی پہلی بار دیکھا ہے۔ جس آدمی کے پاس عہدہ بھی نہ ہو، پیسہ بھی نہ ہو، شاعری وائری کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کے پاس اپنی عمر کا ایک ایڈوانٹیج ہو کہ اس کی وجہ سے میری عزت کرتے ہیں لوگ، اگر وہ بھی کچھ چھین لے تو اس کو گولی نہیں مار دینی چاہیے؟ آپ بتائیے۔ افتخار حیدر اور میری ایج کے درمیان 20 سے 25 سال کا فرق ہے۔ یہ جب مجھ سے مخاطب ہوتا ہے تو تو کے لفظ سے استعمال کرتا ہے، اور پھر ابھی میں پچھلی باتیں تو خیر میں اوائڈ کرتا رہا، لیکن یہ 2 دن کا میں واقعہ بتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی اپنی شاعری کے بارے میں، اپنی کسی چیز کے بارے میں کبھی اظہار نہیں کیا کہ میں تو بہت اچھا شاعر ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نوجوان بھی مجھ سے اچھا شعر لکھتے ہیں، اور میں تو ایسے ہی ہوں بھائی۔ شاعری تو بہت مشکل کام ہے میرے، مطلب یہ استاد بھی کہتے رہتے ہیں مجھے کہ یار تم مصرع ساز شاعر ہو، تم شاعری والی کہاں آتی ہے؟ ہاں یہ پرسوں انہوں نے مجھے کہیں اپنے 4 لڑکے جن کا وہ شاعری لایا ہوا تھا وہاں بلایا گھر پہ، میں چلا گیا، محفل ہوئی، ختم ہوئی، بہت اچھا پروگرام رہا۔ وہاں ہم پیراڈائز پہ بیٹھتے ہیں، غیر شاعر کو وہ تفریحاً ایسی لطیفے سنانا، چھیڑ خانی کرنا۔ اچھا یہ اس چھیڑ خانی کے دوران غنیمت موقع جان کر اپنی جبلت کا اظہار کرتا بندہ۔ اس نے کہا کہ یار وہ جیسا وہ احمد نوید کے لیے اعزازی تقریب کر رہے ہیں، کہنا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا، چلو اچھی بات ہے۔ اب انہوں نے چھیڑ خانی کے لیے صرف تفریح کے لیے شروع کیا کہ یار آپ نے وہ احمد امتیاز کے لیے تو اعزازی کے لیے نہیں کر لیں گے، وہ احمد امتیاز اس کے سامنے زیرو ہے۔ شاید وہ شاعر اصلا کمال کا ہے، اور ارے وہ جو میرے دوست تھے، اچھا میں نے پوری بات ہے، میں رات سے سخت ترین غصے میں ہوں۔ میں نے کہا آج مجھے آنا نہیں تھا، میں یہی باتیں کرنے کے لیے آیا، کیونکہ وہاں وہ غیر شاعر دوست تھے، میں وہاں کرنا بیکار ہے۔ فیصلہ یہ کریں گے پڑھے لکھے لوگوں سے بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تو مجھے ایک شعر بھی یاد نہیں، احمد نوید کو 100 شعر میں سنا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اب میں خاموش سنتا رہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو کبھی کہا نہیں کہ میں بہت اچھا شاعر ہوں، میں تو سب کو کہتا ہوں واقعی اچھا شاعر ہے۔ پھر اس نے احمد نوید کا ایک شعر سنا، کیا تھا وہ شعر سنانا بھائی؟ میں نے نہیں یاد، اب آپ ہی بولیں گے۔ وہ میں پتہ نہیں، میں چپ تھا خود کے اندر تو خدا تھا، جب بات میں کرنے لگا تو کیا پتہ نہیں مجھے آدمی سمجھا، خاموش خاموش۔ احمد نوید کے اچھے شعر 50 میں بھی سنا سکتا، مجھے بھی یاد۔ اس نے جب شاعری شروع کی تو زندگی کے تجربوں کو لکھنا شروع کیا، اپنے مشاہدات کو لکھنا شروع کیا تو بہت خوبصورت لکھتے تھے۔ پوچھا گردی کا صلہ ہے کہ نہیں اب ایسا، کوئی منظر کے جسے دیکھ کے حیرانی ہو۔ وہ کیا کہ جو چکا دے وہ آئینہ لے جائے، قیمت آئینہ تحیر، یہ ہے شعر جو زندگی سے اس کر کے آدمی ہوتا ہے۔ اس نے جو شعر سنایا
آج میں آپ لوگوں کے سامنے سے پوچھتا ہوں کہ اس کی مان امپورٹنس بولے کیا ہے یہ شعر، ورنہ میں ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ یہ جو ایک اچھا پرسنل نہیں دانت نہیں نکالو، دانت نہیں نکالو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں مارو محمد حسین مارو۔ میری عرض سنیے، میں دیکھیے دوسرے کی شاعری پہ میرا خیال، میرا اپنا ایکسپریشن یہ میرا اپنا ہے، 4-5 سال تو اگر ہم جو ہے ہم نہیں دیکھیں، یہ تو محفل کا نا اس طرح بہت کیا کہتے ہیں بھٹک جائے گی اپنے راستے سے، تو جو ہمارے آج کا جو موضوع ہے ہم اس پر گفتگو کریں گے، شاعری پہ کریں، شاعری نہیں میں تو رک جاؤں گا، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ بات موضوع آج شاعری کا اس پہ ہم گفتگو کریں۔ نہیں یار یہ بہت میں آیا اسی مقصد کے لیے، آپ انہی کے بارے میں شاعری تو سنتے رہتے ہیں، تو شاعری نہ سنتے نا، پہلے آپ نے پڑھی نہیں سنی، اس کے لیے ہم 4 دفعہ پہلے سن چکے ہیں۔ آپ کیا کریں گے اس کا معنی بتائیں، اس کی پڑھتے سردار صاحب میرا زیادہ خیال یہ ہے وہ شعر کہ ہمیں موضوع پر آنا چاہیے۔ رجوی علی بند کر کیمرہ یہ پورے شہر میں گھمائے گا۔ اچھا اس بات کو 15 ریکارڈ کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو اس نے 15 دفعہ دہرایا کہ یہ ایسا شعر یہ ساری زندگی نہیں لکھ سکتے۔ یہ کرو اچھا اس کے بعد پرسوں کی بات ہے، جی محفل میں بیٹھے اچھا تھے وہ سن لیں، لڑکے ہیں، اچھا سن لیں سن لیں، اچھا یہ جو کچھ مجھے کہتے ہیں میں نے کوئی بتایا، اچھا سن لیں، ہم وہ روز بتا وہاں پہ دو، بیٹھتے ہیں وہ پتہ بتا نہیں کچھ دو۔ کہتے ہیں، میں تہذیب سے گری ہوئی بات کبھی قطعی نہیں کرتی، وہی نا اور اب پورا انہوں نے شعر طے چلتا کیا ہے۔ ہوا ہے۔ سن لیں، اس نے دل کا غبار جی پرسوں کہے گا۔ ہاں پرسوں اچھا انہوں نے میں پپو آصف ریڈی آپ بھی جانتے ہیں، کہاں کی طرف اچھا آصف ریڈی نے کہا یار وہ شاعری کی دیوی کیا ہوتی ہے؟ جی جی اچھا یہ کہنا یار یہ شاعری کی دیوی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا یار ایک مقولہ ہے، کسی کا کہاوت ہے کہ شاعری کی دیوی 24 گھنٹے میں 13 منٹ کے لیے آتی ہے، 13 منٹ وہ کون سے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا۔ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر وقت سانس میں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کب لہر آ جائے، تخلیقی لہر۔ تو اس نے پتہ کیا کہا، جملہ کیا بولا، ساری ساری زندگی اس میں اچھا سن لیں، ہاں ہاں یہ جملہ ان کو تھوڑی کہا ہے، سنے تو یہ کیا تم ان کو بولنے تو میری بھی سنے نا۔ اس موضوع پر صلاح حیدر بہت اچھا اب تمام زندگی میری شہر میں گزری ہے، خدائی قسم ہم نے بزرگوں کی عزت کی اور سب نے ہماری عزت کی چھوڑی۔ یہ ایک واحد آدمی ہے جو اس انداز سے گفتگو کرتا ہے، اور میں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا کہ آدمی کا یار گرافکلی ایسا کیا کریں، اور اس سے محبت بھی بہت ہے۔ اور اچھا سن لیں، اس کے اندر یہ نہیں، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، لیکن وہ تمام اچھائیاں اس کی اس خرابی میں پانی پہ۔ اس کے بعد میں نے کہا اچھا یار یہ بتاؤ، کہنے لگا احمد نوید جو ہے وہ اس شہر کا نمائندہ نہیں ہے، اس عہد کا نمائندہ ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ یار کہہ رہے ہیں اس بہن چوت کو تو رکھ لے، اچھا سن لو، ریکارڈ کر یار، میری باتیں بھی ریکارڈ کر۔ اچھا سنو، اس بہن چوت تو رکھ لے تو میں نے آنے نہیں سی بلانا، میں نے اصل میں نے ان کو بلایا نہیں، وہ مینٹل آدمی تو ہے۔ میں آندھا ہی نہیں، سن لو، اس بہن چوت کی رکھ لی، یہ بہن چوت سے زیادہ بات نہیں میں نے کرتی۔ کہا کہ اگر یہ مجھے نہیں بلاتا، مجھ سے پوچھنا نا آپ نے یہ کیوں کہا؟ اچھا بات سن لینا میری، اس کے بعد تم بولی، اس کے بعد تم بولی۔ جی میں نے کہا بھائی اگر یہ احمد نوید کے پروگرام میں مجھے ملاتا مجھے پھر بھی آنا نہیں تھا، یہ تو وہ بدتمیز آدمی کئی بار بدتمیزی کر چکا ہے، لیکن اس کی بدتمیزی میں اس کی ذہنی خرابی کا زیادہ قصور ہے، اس کا کم ہے، قابل معافی ہو جائے۔ اور مینٹل ہے۔ وہ 2-3 دن کے بعد اس کی جگہ ٹھیک ہوتی ہے، پھر آ کے معافی مانگ لیتا ہے، ارے یار جیسے میں معافی کرتا ہوں، لیکن یہ خوش آباد آدمی ہے، اس کے دماغ کی جگہ کہیں خراب نہیں ہے، یہ دانشتہ ہے۔ میں نے کہا اچھا یار، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اچھا یار یہ بتاؤ، بات کلیئر تو ہوگی نا۔ سن لیں، میں نے پوچھا کہ اچھا یار احمد نوید کی پلیسنگ اگر کرو گے تو کیسے کیا کہا کچھ تو احمد نوید کی شاعری کی پلیسنگ کیسے وہی کہہ رہے ہیں کہ احمد نوید کی پلیسنگ کہاں کریں گے؟ پلیسنگ ہاں میں کون ہوں تو پلیسنگ کرنے والا فاصل بھائی؟ سروش بھیا اور میری پلیسنگ کی کیا اہمیت ہے؟ میں کہہ دوں یار وہ قرآن سے بڑا جائے گا۔ مرنا آپ ادھر آئیے، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، میں اپنا تھوڑا سا حق استعمال کر رہا ہوں،
नाजिम भाई शख्सियत पे बात किसी की ना करें, शायरी ना करें। जो इन्होंने शायरी सुनाई है, उस शायरी पे उस शायरी पे आप देना रिक्वेस्ट की आप सामने आ जाए। मैं अब दरख्वास्त ही करूँगा कि शहाब साहब जो है ना, अगर इम्तियाज साहब इनकी शायरी के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो मेरी दरख्वास्त ऐसा ही कोई इमेज मैं शहाब साहब से कहूँगा कि वो मेरी शायरी पे आए। यार एक ही मिनट मुझे भी दे, सारे सदर एक मिनट। शायरी पे बात कर रहे हैं। नहीं, शायरी पे कोई इख्तलाफ नहीं, शायर बहुत अच्छा है। हम इसकी गैर मौजूदगी में भी मुगल साहब के दरमियान सैकड़ों दफ़ा बात हुई। मैंने कहा यार, मैं गवाह हूँ। इफ्तिखार हैदर के यहाँ बेसाख्तगी है, उसका अपना उसलूब है, उसके यहाँ जज्बे और एहसास की शिद्दत है, और वो अपने अंदाज में वो शेर लिखता है जो उसका अपना ख्याल उसके अक्स नहीं मिलता। 50 नंबर से बात हो चुकी है, दूसरा थोड़ा ही है। ये कहा है आज तो ये बात बात रवैये की है यार। ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? وہ تو تیرا تفریح لے رہے تھے، ٹھیک دا بند ہونا کیا ہے؟ تفریح آپ سے بھی لے رہے ہیں؟ تو تو میری بےزتی کر رہے ہیں یار، اتنے بیٹھ نہیں نہیں بولی جاؤ شاہ صاحب کسی نے آپ کی نہیں یار، مجھے اپنی شاعری کا دعویٰ ہی نہیں ہے، جب میں نے کلیم ہی کبھی نہیں کیا تو پھر مجھے کیوں معذرت رضی بھائی، یہ جو بھی ہو رہا ہے چپ کر جا، ہوں بولنا ہے اس خاکسار کی بات کو عمل کر لینا۔ شاہ بھائی بات ہی کو آگے جو شاعری کے بارے میں بات کی ہے، اور یقیناً کئی مرتبہ یہ بات ہماری ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہمارے عہد میں جو لکھا جا رہا ہے اور جو لوگ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے طرح سے ان کتاب پر بھی بالکل یہ بالکل ابھی پرسوں بھی ہماری بات ہوئی اس موضوع پر، اور ظاہر ہے کہ پلیسمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی ایکیوٹ سی چیز ہے کہ اسے نہیں کیا جا سکتا۔ پلیسمنٹ جو ہے وہ آدمی کا کوئی 50 سال بعد یا 100 سال بعد ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جمال ثانی کی پہلی کتاب کی جب تقریب رونمائی ہوئی تو اس میں غالباً مہمان خصوصی سجاد میر تھے، اور سجاد میر ظاہر سلیم احمد کے ہاں یہ بھی بیٹھتے تھے، اور بھی لوگ بیٹھتے تھے وہاں آ کر، بڑی بے تکلفی سے وہ بات کرتے تھے، ان سے بھی، جمال ثانی سے بھی، اور تو وہ کہنے لگے کہ میرے دوست جمال ثانی، یہ بات اب بھول جاؤ کہ تم کتنے مشاعرہ پیٹ شاعر تھے، تم کتنا تیکھا مصرع لکھنے والے شاعر تھے، اب جب کہ تمہاری کتاب آ گئی ہے یہ بات بھول جاؤ۔ اب یہ پرنٹ ورڈ ہے، اب اس بات پہ فیصلہ ہوگا چاہے جتنے سال بعد بھی ہو کہ جمال ثانی کی پلیسمنٹ کیا ہوگی، کیا وہ اردو شاعری کے سفر میں چوتھا بڑا نام ہے، 10واں بڑا نام ہے، یا 850واں بڑا نام ہے۔ صحیح، جب یہ پلیسمنٹ ہوگی تو پھر تمہاری شاعری جو ہے وہ کھلے گی، دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ بھی یقیناً موجود ہوں گے اس تقریب میں، ستارے سفر۔ جی جی بھائی، میں اچھا آپ نے بتایا کہ یہ ان کے مداح ہیں، اور اس کے باوجود سخت انہوں نے گفتگو کی، لیکن شاعری کے وہ ذات سے اختلاف ہے، شاعری سے اختلاف نہیں، اور یہ ان کی یہ بھی آپ یہ سنیے نا، میری تو سنی نہیں، کمیٹڈ آدمی ہیں، مطلب یہ کہ ان کا کمٹمنٹ کسی شخص سے نہیں ہے، ان کا کمٹمنٹ شاعری سے ہے، اور اس میں یہ بے لاگ رائے دے رہے ہیں اپنی، اور دے چکے ہیں۔
میں آپ جانتا کیا ہوں کہنا کہ چاہتے ہیں آپ کہیے جی اگر آپ اجازت جی، دیں ارشاد۔ تو میں مکمل کروں اپنی بات شاہ بھائی میں دے دیں نہیں، 2 منٹ میں مکمل کروں مکمل تو کرنے دیں افتخار مکمل کرنے دیں انہیں کوئی بات نہیں، کوئی ایسی مکمل نہیں، یہیں سے شروع کر لیں گے۔ ٹھیک ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے انسان کا نجی تعلق، اس نجی تعلق میں آپ جس بندے کو جتنی سپیس دیتے ہیں اتنا وہ بندہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اتنا ہی اس کا انٹریکشن، جتنی سپیس دیتے ہیں۔ احمد امتیاز کے ساتھ فراست رضوی بیٹھے ہوئے ہیں، صدر صدیق رضوی، اقبال پیرزادہ ہیں، انیس مرچنٹ، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے میرا ذاتی تعلق ہے۔ ان میں سے کوئی بندہ کہتے ہیں اور سالہ سال سے ہے